مجھے وہ ایک بچے کا گانا یاد آ رہا ہے جو کہتا ہے ہائے تبدیلی بڑی تبدیلی نیازی دیکھو چوراں دا سردار انہیں لٹ مچائی ہے، ٹھیک ہے، شیطان دا وڈا پائی ان لٹ، اس طرح دا ایک نظم ہے، بڑی مشہور ہوئی سی بچے دی۔ اور ویسے سر سارے میڈیا نے، آج میں سارے میڈیا دیکھ رہا تھا، سب نے نیازی نو یہی اعلان تان کی تھی کہ تم بتا دو کہ گھڑی تم نے کس کو بیچی ہے، بتا دو۔ چلے ہم غلط ہیں جی، عمر فاروق بھی غلط ہے، مریم نواز نے بھی یہ پہ، تم بتا دو تم نے کس کو بیچی ہے۔ پتہ ہوگا نا کروڑوں روپے کی بکی ہے، چوری چوری جو سارا کچھ کیا ہے، تو یہ کیسے بتائے بیچارہ، معصوم ہے، بھولا ہے بیچارہ، کرنا والے پاسوں کھاندا ہے، اے چمچ ہے نا، اسی تے منہ والے پاسوں کھانے، اے کرنا والے پاسوں کھاندا ہے، ایڈا بھولا ہے بیچارہ۔ خوب آپریشن ہوا ہے نیازی کا، اور کہتا ہے جی میں ان کے اوپر، جیو والوں کے اوپر کیس لندن میں اور دبئی میں کروں گا۔ کر یار، مینوں ہی وکیل رکھ لے، مینوں وکیل رکھ لے نیازی صاحب، کر۔ کمال ہے، بجائے نام بتانے کے بڑکیں، یہ بڑکیں وہی ہیں سر جی، وہی بڑکیں ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، وہی بڑکیں وہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بڑکیں نہیں ہیں، یہ خالی بڑکیں ہی ہوتی ہیں۔ میں لندن اور دبئی میں کیس کروں گا، تو کرو بھائی کیس، تو انہوں نے کہا جی ویلکم، جیو والوں نے کہہ دیے ویلکم، کرو کیس، لیکن صاحب یہ بھی بتا دو کہ یار ہم نے، میری مرضی ہے، مجھے تحفہ ملا ہے، میں نے بیچا ہے، اتنے کا بیچا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے یہ گھڑی دبئی کیسے گئی، اور وہاں سے جو 45 کروڑ روپے آیا ہے وہ یہاں سے کیسے آیا ہے، کیا اس کا ریکارڈ میں قانونی طریقے سے ریکارڈ موجود ہے؟ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ بے شک وہ بیچ دیں، فری کر دیں، لیکن دبئی میں آپ نے گھڑی بیچی ہے نا، اور الزام وہ یہ لگ رہا ہے کہ فرح گوگی کے ذریعے، پنکی پیرنی کے ذریعے بیچی ہے، اور وہاں پہ بعد میں یہ پتہ چلا ہے پنکی پیرنی اور فرح گوگی کو کہ گھڑی تو ایسی بڑی سستی دے آئے، تو پھر آپس میں ان کی لڑائی بھی ہوئی ہے، تھوڑی سی لڑائی بھی ان کی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی نیازی پیسے ضائع نہ کر، انہوں نے جواب دے دے، تو رسیداں دے دے، رسید دکھا دے، وہ معافی مانگ لیں گے، شاہ زیب اور جیو والے معافی مانگ لیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ جی یہ میرے پاس رسید ہے، 5 کروڑ کی میں نے بیچی ہے، اور یہ بات ہے۔ اب اس نے تو گھڑیاں بھی دکھا دی ہیں، عمر فاروق نے، دبئی والے نے، آپ کی انگوٹھی بھی دکھا دی ہے، پین بھی دکھا دی ہے، کفلنگ بھی دکھا دی ہے، اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے؟ لیکن نہیں سر جی، او نیازی کیڑا جڑا من جائے، او نیازی نہیں جڑا من جائے۔ وہ جو مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا نا، وہ نیازی اتنا بے شرم تھا، وہ جس نے مشرقی پاکستان میں جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالے تھے، وہاں سے جب بھٹو صاحب ان کو رہا کروا کے پاکستان میں لائے، تو آتے ہی بجائے شرمندہ ہونے کے کہ 90,000 فوج کے ہوتے ہوئے تم نے ہتھیار ڈالے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب میں کشمیر آزاد کراؤں گا۔ اور میرے خدایا، فدائین کشمیر، اس نے پارٹی بنائی، اس نے پارٹی بنائی فدائیان کشمیر۔ اور سر جی یہ اسی کا بھانجا ہے، یہ اسی نیازی کا بھانجا ہے، تو یہ اپنی غلطی ماننے والا نہیں ہے۔ تم رسیدیں دکھا دو، گال ختم۔ کہتا ہے میں کیس کروں گا لندن میں، اور ہاں کیس بھی تو کر سکتا ہے۔ کہہ رہا تھا وہاں ہمارے چیریٹی کے ادارے ہیں، وہ سارا چندہ جو باہروں ملنا ہے، تو کیس تو انہوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج اس کے بیٹے جناب وہ واپس جا رہے ہیں لندن، اور دکھا رہے ہیں، شاہی پروٹوکول دکھا رہے ہیں، اور یہی عمران نیازی پروٹوکول کے حوالے سے حسن حسین اور ان مریم کے حوالے سے 100 دفعہ تنقید کر چکا ہے کہ یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے جو تم نے اتنے پروٹوکول کے ساتھ ان کو ایئرپورٹ بھیجا ہے؟ اپنے دے تیرے شہزادے نے تے دوسروں دے مزدور بیچارے سڑکوں تے رل گئے نے۔ ویسے آج جو تازہ خبر آئی ہے نا، سکندر ساڈا بھائی ہے،
آج جو چنیوٹ کا جلسہ ہوا ہے، یقین کرو ایک یونین کونسل کا جو کونسلر ہوتا ہے نا، اس کی کارنر میٹنگ سے بھی چھوٹا تھا۔ وہ دکھا رہے ہیں بار بار، 24 چینل والے دکھا رہے ہیں، دوسرے دکھا رہے ہیں کہ عمران تقریر کر رہے ہیں اور لوگ واپس جا رہے ہیں۔ اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ کونسلر جتنا کارنر میٹنگ ہو۔ کہتے ہیں اب تو اتنی بھی نہیں ملتی ہے میں خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں۔ توبہ توبہ، یہ شعر غلط ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیازی صاحب ہن بھیڑے رون نالوں چپ چنگی ہے۔ اس سرکی دا لفظ ہے کہ بھیڑے رون نالوں چپ چنگی ہے۔ تیرا دھرنا بھی اسی دیکھ لے ہے، دھرنا بھی دیکھ لے، او ٹاواں کوئی بندے بیٹھے نے خالی کرسیاں، اور اسد عمر کہتے ہیں یار میری قسمت خالی کرسیاں نے۔ تو اب لیکن اس کو کون سمجھائے؟ یہ ضد پہ آیا ہوا ہے۔ یہ آج ایک بندہ مجھے ہائی کورٹ میں کہہ رہا تھا، وکیل صاحب، عمران خان جیڑا نا 6 مہینے تو جیڑا نا وہ دھرنے دی کیفیت چ، اور میں آکھلا دے بندے 1913 چ 13 تو بعد 13 میں اس کو 30 سیٹیں مل گئی تھی نا، تو انہیں سمجھا کہ شاید میں ہوں جیت جاواں گا، تو اس نے اسی وقت 126 دن کا دھرنا 14 میں ہی تو اس نے دیا تھا۔ تو یہ 1913 سے جب الیکشن ہوئے نا 13 والے، اس وقت سے یہ اسی ذہنی کیفیت میں ہے۔ تو یہ ویسے ہی ہے کہ نیازی چوراں دا سردار انہیں لٹ مچائی ہے۔ وہ بچے دا گانا میں نے یاد آ رہا ہے، جس کو مکمل یاد آئے نا وہ بھیجے، ہمیں بھیجے، واٹس ایپ پہ بھیجے۔ خدا کے لیے نیازی صاحب پاکستان کے اوپر اب رحم کرو، ایک نیازی نہ بنو، جنرل نیازی نہ بنو۔ مشرقی پاکستان دے کے آیا ہے، کہتا ہے جی میں نے آپ کشمیر آزاد کروانا ہے، یہ اسی طرح کا نیازی ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے نا، رانا ثناء اللہ، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ سمجھ جاؤ، میں یہ کتنے عرصے سے سمجھا رہا ہوں شہباز شریف صاحب کو، ان کو۔ وہ شہباز شریف صاحب سمجھتا ہے کہ شاید میری مفاہمت والی جو پالیسی ہے نا، وہ میں نیازی کو کہوں گا آؤ نیازی بیٹا آ جو بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، آپ کو مچھلی کھلاتے ہیں، چاول کھلاتے ہیں، تو یہ نیازی مان جائے گا۔ اور بھائی وہ آپ کو وہ اس چیز کو آپ کی کمزوری سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے چوری دا مال میں نہیں کھانا۔ رانا ثناء اللہ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اپنیاں کڈو لتاں باہر، اینو لتو لتی کر دیو، پھر یہ سمجھ جائے گا، بالکل سمجھ جائے گا۔ تو حالات یہ ہے کہ اب دھرنا بھی ختم، مرنا بھی ختم، پول کھل رہے ہیں گھڑیوں کے، اور پوری دنیا میں اس نے ہمیں شرمندہ کر دیا ہے۔ تحفے بیچنا کوئی بری بات نہیں ہے سر، لیکن اس طریقے سے، جس طریقے گھٹیے طریقے سے اس نے کیا، تحفہ بیچا ہے اس نے پہلے۔ اچھا یہ ایک گھڑی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، گھڑی مڑی گھڑی نکلے گی۔ میری گھڑی کتنے بھائی؟ میری گھڑی بھی غائب ہے یار۔ کہتے ہیں عمران خان کو 21 گھڑیاں ملی ہیں، 21۔ یہ تو ایک گھڑی کا نکلا ہے نا۔ فرق گوگی کا دفاع ایسے کرتا ہے جی میں ایدی ایسی ان کی کہیے، ایدی بہن لگ دی، یہ کی کہیے ایسی، دسو نا۔ فرق گوگی کا نام آتا ہے تو فوراً ہی کان کھڑے ہو جاتے ہیں نیازی کے، اور یہ جناب اس کے حق میں بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرق گوگی کے، پنکی پیرنی، فرق گوگی، یار یہ تو لیڈیز کو اس نے استعمال کیا ہے، قسم خدا کی، لیڈیز کو۔ میں نے 1-2 کیس کیے ہیں ادھر میاں والی سائڈ پہ، وہ جو چرس وغیرہ کا کوئی کاروبار کرتے ہیں نا، تو مردوں کو تو پولیس تلاشی لے لیتی، پکڑتی ہے نا، تو وہاں انہوں نے وہ جو بڑا برقع ہوتا ہے نا ٹینٹ والا، وہ پہن کے 1-2 کیس ایسے میرے پاس آئے کہ وہ برقعے کے ذریعے ایک تھانے سے دوسرے تھانے تک وہ چرس جو ہے نا وہ سمگل ہوئی ہے۔ تو یہ نیازی نے بھی وہی طریقہ اپنایا ہے کہ اس نے خواتین کو استعمال کیا ہے ہر جگہ، خواتین کو استعمال کیا نا۔ جمائمہ کا گھر جو بنی گالا کا گھر ہے وہ کس کا ہے؟ جمائمہ کا ہے نا، وہ بھی اس نے لے لی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جناب یہ اس پنکی پیرنی کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مطلب کے لیے، ٹھیک۔ پھر فرح گوگی کو استعمال کی ہے۔ اوئے بڑی شرمندگی ہے سر جی، بڑی شرمندگی ہے۔ یا اللہ یہو جی شرمندگی دا وزیر اعظم سانو نہ بنا تو، جنی شرمندگی نیازی نو ہو رہی ہے نا، اوئے
ਯਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ IMF ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ IMF ਤੋਂ ਗੱਲ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗੱਲ ਟੱਪੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। इंतज़ार है खुदकुशी का सर, इंतज़ार है, मायूस नहीं करना नियाजी साहब, तुसी साढ़े ग्राई हो, तुसी खुदकुशी करो, असी तुहानू छां ते रखांगे, क्योंकि अपना ही मार के छां ते रखते हैं ना। मैं ही तेरा ख्याल करांगा, बनी गाला आवांगा, तेनू मैं छां ते रख देंगा, ठीक है।